تکلیف ثانی تکلفات کے درجہ کتب پہ بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھے ازرائیل طرف پیچھے چلے جائیں شاباش اس طرح تمام بیٹھے ہوئے تھے سب بیٹھے ہوئے روٹی میں جا بلب بند کر پھر ہو رہا تھک جائے نا سنال بتا دے کٹنی نہیں ہے ویڈیو مکمل ہی کو بڑی مجھے بہت تک ادھر لے آؤ ادھر بھی معزز اساتذہ اکرام سے درخواست ہے کہ ادھر محراب کی بات تشریف ہے بچہ بزرگ بچہ قرآن پاک کے سب اساتذہ سے گزارش ہے کہ قریب تشریف ہے اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز اساتذہ کرام معزز مہمان گرامی اور معزز طلباء کرام یہ ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزائی کی گھڑی ہے کہ حضرت مولانا طارق صاحب رحمۃ اللہ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں جو میرے جیسے وہ گمنام سمجھ جاتے لیکن میں ان کو ان کی تعلیم کے زمانے سے جانتا ہوں جب یہ طلباء میں محمد صاحب کے ان شاگردوں میں لسٹ میں آئے کہ جو آج اتنا بڑا نام پا چکے ہیں تو ان کی وہ وہاں موجودگی ان کا پڑھنا وہاں رہنا ماشاء اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اللہ تعالیٰ حضرت کا شاید آدھے سلامت رکھے میں ان کے درمیان اور اپنے درمیان زیادہ حال نہیں ہونا چاہتا بس سے درخواست کرتا ہوں کہ طلباء آپ کی اپنی جگہ ہے
گاؤں میں اور اس قسم کے اور دوسرے گاؤں میں مولوی کا تصور ایک نوکر کا کمی ہے. جب میں نے یہ بات کی کہ میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا، علم حاصل کروں گا، پورے خاندان میں تمام مجھے اتنی جان اتنی جان میں حیران ہوں. میری اس وقت 18 سال عمر میں نے اتنے جو خاندان کے چچے دائے باپ سمجھ گئے اتنے باروق شخصیات کے مالک اور اتنے وہ جاوید قسم کے تھے. میں 18 سال کی عمر میں ان کے سامنے اکیلا کیسے کھڑا ہو گیا. ہمارے بھائی جب زندہ نے گایا ساری مجلس ان کے ڈیرے میں مسیحی کو پڑے تو روزانہ سارا خاندان اکٹھا ہو کر مجھے نام مولوی بن کر چھولے کی دال کس میں روٹیاں من کے کس میں جتنی میں نہیں سب ہمارے لوکل گاؤں کا کلچر تھا. جب امام مسجد ہوتا تھا وہ مغرب کی نماز پڑھا کے بڑی چنگیز ہر گھر کا چکر کرتا تھا اور وہاں سے کوئی روٹی دیتا تھا دال دیتا تھا. پھر وہ ہمارے گھروں میں آتے تو ہم غذا کے طور دودھ کی گڑوی ساتھ دیتے. سو پوری بستی کا چکر لگا کر گھر آ کے وہ کھانا اپنے بچوں کو کھلانا. صبح بچوں کا اس کا ناشتہ تو ہمارے جو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام محمد محمد. جب ان کو زیادہ غصہ چڑھتا تو کہتے تھے محمد موٹا مڑ جا کے جنگیت رہے روٹیاں نہیں سکتے. تو قریب مدرسہ اعظم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو میں جانتا کہ میرے والد کو شاہ صاحب نے کی سیٹ پر اور والد صاحب شاہ صاحب نے میں نے کی سیٹ پر اور والد صاحب نے کی سیٹ پر الیکشن لڑتے تھے. تو شاہ صاحب اکثر ہمارے ڈیرے میں آتے تھے لڑتے تھے. میں اس وقت کالج میں تو میں شاہ صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ چل رہا ہے آپ مجھے باتیں مولانا ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی سفر ہے وہ تلمبا سے شروع. پہلے مدرس وہ تلمبا میں آئے اکیلی. شاہ صاحب اتنے خوش ہوئے میرا حال پکڑا اور مجھے لے کے ساتھی سبق پڑھا رہے ہیں. کوئی سبق کوئی سبق ایوری یہ لفظ بیٹا یہ لفظ بیٹا یہ ہمیں مجھ پڑھانا ہے ظاہر کرو. تو اس طرح مارچ میں تو 1972 میرا داخلہ کل 11 لڑکے تھے. سب کو استاد جی پڑھا 20-22 اسباق ان کے روز ہوتے زمانے کی ان کی. پہلی کتاب میں نے پڑھی جس سے میرا سبق شروع ہوا وہ میزان الصرف نیم ہوتی ہے کہ نہیں. میزان الصرف کے بعد ارشاد الصرف سارے قوانین صرف پر مشتمل کتاب تھی. تو ساری میں نے اپنے پاس
بات سے مجھے نہیں پڑھائی. میں نے ساری کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھا. اس کے سارے قوانین میں نے یاد کیے. آپ کا میرا اچھا تھا شاید اب بھی نہیں پڑھائی جائے. اس کے بعد شرح میں تراکی ہوتی تو وہ ہم سے نہیں کرواتے تھے. خود ہی ہمیں بتاتے جاتے تھے کرتے جاتے تھے. تو ایک دفعہ کہنے لگے میں نے شرح میں کو 8 دفعہ دوہرایا تھا کہ میں نے دل میں جو استاد کی میں نے تھوڑے حال کرنا ہے تو میں نے بھی اسے 8 دفعہ اس کے بعد مانگی شروع کی. اس کا 1 تہائی ہوا. ستمبر میں سال مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست 7 مہینے میں تو ساری عمارتوں کو ترتیب پاتے رہے. تو آپ بھی آیا کرتے تھے. لگا کر آیا تھا. اس کے تجربہ جو میں چلا گیا تھا. جمعیت کے جنرل سیکرٹری تھے. سارا ماحول جو تھا تو اس میں تعلیم کے ساتھ سیاسی راستے صحابی صاحب کبھی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کبھی قاصی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو استادی کا ذہن بھی جمعیت کا تھا. سیاست کرنا تبلیغ کے بارے میں نہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ کو شرح صدر تمام استادی کو شرح صدر بلکہ ہماری بڑی بحث ہوتی تھی جب بات تو وہ کہنا کہ تم تبلیغ والے علماء کی قدر نہیں کرتے. اور ساتھی آپ کو واقعہ سناتا ہوں. آپ کو خود ہی اندازہ کرے کہ میں ویسا واسطہ ہے اور عبد الحکیم میں بس پہ میں آگے تھا آپ پیچھے تھے. میری نظر پڑی نہ جو مولوی الفاظ میں جانا میں اجنبی ہو کے کھڑا تاکہ میں آپ کو یوں لگے کہ میں نے آپ کو دیکھی. 15-20 منٹ کے بعد مجھے نکالا ہے تو بھائی کے پاس دوسرے دن ڈیرے میں آئے تھے. انہوں نے شکایت کر دی میاں صاحب آپ کا بیٹا اتنا مستقبل تھا مجھے دیکھ کر بھی اس نے سلام نہیں اپنے باپ کے ساتھ میں نے منہ نہیں کیا ایسے شکایت میری 3 امیر مولانا صاحب السلام علیکم. استاد جی آج میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. باپ بھی فیصلہ ہے تبلیغ والے علماء سے پسند کرتے ہیں ان کی قدر کرنا. سب کی خاموشی ہو گئے بڑے باپ ان کی بات کوئی جواب نہیں تھا. ایسے کہا میں آپ سے مسافر کرنا بھی اپنے لیے توہین سمجھ رہا تھا. کہاں آج میں آپ کا شاگرد صورت میں پڑھتا ہوں تو راستہ راستہ تو امیر کے اور اس دوران میں انوائرمنٹ کرتا رہتا تھا. جب میں چھٹی ہوتی تھی تو ایک دن کے لیے چلا گیا مجھے اردو میں ہوتا ہوں
سب کی گالیاں اور آپ کو پتا ہے کہ میری ذمہ دار گالیاں ایسی مزین نہیں کھا بڑی مساحت والی مجھے ضرورت ہے اگر مجھے اس مقام سے نکالا میں چھوٹا سا ہوں کے سامنے میں کب تک برداشت کروں آپ مجھے بتانا ہے نومبر میں 23 نومبر 1972 کو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا اللہ کا دورہ تھا ایسے ہی ہمارا آئے مختلف تھا سفید چاند کی شلوار ہوا کوئی ہمارے فیملی کے ساتھ ہونے کے بعد ہماری وہ یورپ زیادہ بات اللہ نے سفید چادر کی سفید کرتا تھا کپڑی کو کھول کے ہم دیکھا جیسے مجھے دیکھا کہنے لگے اور بھی پڑھنا دوبارہ اور بھی پڑھنا میرے گھر چھٹی کرے میرے بنے بہت بڑے ہمارے چچا تھے عمر کے لحاظ سے لیکن خاندان کے بڑے میرے والد تھے اپنے روک صاحب کی وجہ سے بس میں نے اس سے اٹھایا تو 26 نومبر 1972 میرا پیرنٹ نکلا میں مجھے حضرت مولانا کہتے ہیں تو استاد جی میرے کو یہ تو محبت کیا کریں آپ نے میری بنیاد رکھی میں آپ کا بچہ ہوں آپ کا شاگرد تو فرماتے ہیں آپ پوری امت کا ساتھ ہیں آپ پوری امت کا ساتھ ہیں بہت انہوں نے مجھے اتنی عزت دیتے اتنی عزت اللہ کے درجے کام کرو میں اتنا بڑا نظام چھوڑ کر گئے ہیں تو یہ کسی کو عجب ملتا ہے رسوم کے لحاظ سے کسی کو عجب ملتا ہے حقوق کے لحاظ سے مولانا دولت صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چھوڑ کر گئے ہیں یہ حقوق کے حساب سے بادشاہ بچوں کی یا ان کے ساتھ کی یہاں کے خاتمین کی یہاں کی ہر چیز دیگی کی شکل ہے سب ان کے قابل کیا دیکھنے میں بھی باتیں پڑھ کے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخصیت فعال مرغوب انتہائی قربت میں سفر شروع کیا ہمارے کرتے تھے میرے قوم میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا جوتا خریدنے میں پیسے نہیں ہوتے اور 4 آنے کا میں بکریاں چراتا تھا یا 4 میں بکریاں چرائے اللہ نے کتنا بڑا کام کیا کتنا بڑا استعمال کیا دیکھا مٹی میں پڑے ہوئے اور میں سوچ رہا تھا ایک دن سبھی مٹی میں چلے گئے اب دیکھتے ہیں آپ شکل ایک آدمی دوستانی زندگی بیماری بتا ہے جب میں کراچی میں اپنے دوست کا جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں مرحوم پتی 48 سال ان کا شارٹ صاحب میں ایک عمر تھا اور وہ دوست میں جا رہا تھا دیکھنے میں خوفناک شکل تھا لیکن مجھے سب سے زیادہ کار خبر سے روزانہ اللہ کے گھر میں جانا
نہیں بنایا اور کوئی عالی شان کمرہ نہیں بنوایا کہ بھائی یہاں رکھ دو خبردار کمرہ کیونکہ ایک شکوری ہوتی تھی ایک ناگا تو فیصلہ یہ ہوا کہ وہ پہلے آ جائے گا وہ اپنے بھائی میں ابو بکر انصاری رضی اللہ عنہ وہ بہت والی کمرہ وہ پہلے آ تو وہ نے کہا لہر والی کمرہ پڑھنا سر پڑھنا اس کو نہیں گئے میں اس کو پڑھ کے اس کو میں کو اللہ کیا کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا یا میں یہ کہا کہ میرا رب اللہ ثم استقاموا ساری دنیا کے کافروں کو اللہ کے ایک ہونے میں شک تو وہ حضور کے پجاری بن اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے ایک ہونے میں کوئی شک کوئی بڑے سے بڑا گنہگار کے پتھر کو سجدہ نہیں کرتا ساری دنیا کے مسلمان کو اللہ کے برابر ہونے میں شک اس لیے ہمارے پاس جھوٹ سے بھرے لوگ کے فراڈ سے بھرے تو جنازے کے بعد شام کو گھر بیٹھے ہوئے جو فیملی کی خواتین بلکہ ہم آپ کے بیان روز سنتے ہیں اور سن کے ہم امریکہ چھوڑ کے پاکستان آئے ہم اپنے بچوں پاکستان میں رہنے دین سیکھنا ہے لیکن اب ہم واپس سے آ رہے ہیں کہ یہاں پر جھوٹ یہاں تو ہمارے بچے جھوٹ سیکھ رہے ہیں ہمارے کافر ملک کے رہے ہیں کوئی جھوٹ نہیں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں کوئی ملاوٹ نہیں یہاں تو زیادہ ہی چیزیں واپس مسلمانوں کو شک کرو کہ روٹی کی تو میں ایک دفعہ گورنمنٹ کالج گیا اپنے دوستوں سے ملنے میں بیٹھا تھا تو ہاسٹل کے درمیان صحن وہاں کینٹین کے ساتھ وہاں بیٹھے ہم سارے سینٹرل ماڈل اسکول سے گورنمنٹ کالج ہے پھر میں گورنمنٹ کالج سے تبدیل میں چلے گئے کچھ دوست بی ایس سی میں چلے گئے کچھ MBBS میں چلے گئے تو ہم سارے بیٹھے تھے ایک لڑکا صحیح ہاسٹل میں ہمارے ساتھ ہے ویسے میرے سامنے کرسی پہ بیٹھا ایسا دیکھ کر اسے کہنے لگا کیا کرتے ہو کہ میں مدرسے سے پڑھوں کہنے لگا روٹی کے دکان ہے روٹی کے دکان ہے میں کہا اللہ سے کہنے لگا اللہ اوپر سے میں نہیں کرتے میں نے کہا تو کیا کرتے میں کیا کرتا میں نے اپنے کالج اسکول کے دوستوں کو مائیں مانگ مانگ کے پورا کیوں مجھے نہیں ملے تو جو مر گئے ان کے علاوہ سارے میں نے ڈھونڈ لیے ایسا میرا اللہ نے نظام کرا تو یہ بھی گم شدہ صحیح تو میں نے اس کا دوست لگاتے تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایسا بات میں کروں پھر میں نے اس کو فون کیا میں نے بتایا تو میرے تو سارے بچے تھے مجھے لوگ ہیں سارے میرے جس میں سنتے میں کمپیوٹر میں کے روٹی کی تو کھانے
مسلمانوں کو شک پڑتا ہے رب شاید اللہ نہیں ہے، یہ کوئی بات اس لیے قبر کا سوال بھی ہے من کو، اور پہلا سوال بھی ہے عالم انتخاب ہے، عالم حقوق ہے، الستو بربکم، اور قرآن کو بھی شروع کیا الحمدللہ بولو جب رکوع میں بھی دہرایا سبحان ربی، جب کھڑے ہوئے قوموں میں تو دہرایا ربنا، جب سجدے میں گئے تو پھر دہرایا سبحان ربی الاعلی، میرا رب اللہ ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولے، کبھی دھوکہ نہیں دے، کبھی معقول میں کمی نہیں کرے، کبھی فراڈ نہیں کرے، کبھی کسی کے پیسے نہیں کھاتے۔ جب آدمی اسٹیڈیم جاتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں سانس اکھڑتا نظر آتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں کی قطاریں الملائکہ بے حساب، اور آدمی دو کیفیت میں ہوتا ہے، پتہ نہیں آگے کیا بنے، اور پتہ نہیں میرے پیچھے بچوں کا کیا بنے، ایک چیز کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا بنے، ایک چیز کا غم ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے جانا، پتہ نہیں پیچھے کیسے، فرشتے بتاتے ہیں کہ لا تخافوا، ڈرو نہیں اگر موجیں موجیں، ولا تحزنوا، پرہیز کا فکر نہ کرو، اور دوسرے بہن عزیز الرحمان کا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، وہ بھی آ جائیں گے اور سب جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس خوشخبری کو کہتے ہیں جو دل کے اندر اترتا ہے، اندر سے خوشی اٹھتے ہیں، اس کو بشارت کہتے ہیں، آپ خوشخبری اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے، نہ ہی اردو میں اس کا کوئی ترجمہ ایسا بن سکتا ہے، وہ خبر جو دل کی گہرائیوں میں اتر کر پورے وجود میں خوشی دوڑا دے، اسے بشارت ہے۔ تو یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا وَنُخْبِرُكُم بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں وہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، ابشروا، مطلب کس کی؟ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا نام وعدہ کیا، نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آپ کے سنگی ساتھی، آخرت میں بھی آپ کے سنگی ساتھی، وَلَکُمْ فِیہَا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ، وَلَکُمْ، صرف تمہارے لیے ہے، حرم ہمارے لیے ہے، اس کے لکھوں کو بعد میں آنا چاہیے، لکھوں پہلے ہے، وَلَکُمْ، خاص طور پر تمہارے لیے، فیہا، فی بتا رہا ہے کہ تم جنت کی نعمتوں میں ڈوب جاؤ گے، جیسے وہ نہیں پوچھنا میں کامل زیتون پہ ڈوب پاؤ، زیتون الصف، یہ زیت پتہ نہیں کن کو اڑایا جاتا، اتنا ہی زیت مکئی لڑائی لڑائی ختم نہیں سے پھر لگے ہمارا ساتھی مستقی مدرسے کی طرف زیادہ اس سے بنے کالج کے لڑکوں ان میں غصہ زیادہ کیا ہے پہلا سبق ہے زیادہ مطلب چھٹی رکھو بیماری چھٹی رکھو بیماری کے فوراً کے تمام پہ اثر کرتے فیہا
حاضر کی ہے اور اگلا اس سے بھی بڑی بشارت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ پہلے بھی ہے وَلَكُمْ یہاں بھی ہے وَلَكُمْ اور آپ جس سب کا آپ تدعون کر رہے ہیں ایک چیز تمہارے تصور میں ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے اگر یہ میرا کام ہو جائے اس کو اشتہار کہتے ہیں اور ادعا کہتے ہیں کہ تم ناممکن کا تصور کر کے بیٹھ جاؤ کہ کبھی ایسی ہو کبھی مطلب میں وہاں بیٹھا اس کو ادعا کہتے ہیں جو چیز نہ ہو سکے اس کی تمنا ادعا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تمہارے دماغوں میں ہمارے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا وہ بھی مانگو وہ بھی ملے تھوڑا خوبصورت انداز ہے یہ مہمانی ہے وہ کریم طرف سے نزل نزل ینزل ضیافت من غفور الرحیم نہیں تھا نزل نزل ینزل معنی نزل اور نزل ہوتا ہے جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم نصیحت کی بیٹھتے ہی اسے کھانا نہیں ملا ہمارے ماحول میں سردیاں ہوں تو سوپ ہوتا ہے اور گرمیاں ہوں تو یہ پیپسی کی بوتلیں شربت کی بوتلیں وہ پہلے آ جاتے ہیں لے کر ٹرے میں سجے ہوئے کپ اور اس کے تھوڑی دیر بعد کھانا ہے اور عربوں میں سردی گرمی ایک ہی دفعہ ہے ایک بادشاہ کے پاس بھی ہم نے کھانا کھایا بادشاہ کے پاس اور غریب کے پاس بھی کھایا پہلے کہاں آتا ہے کھجور کہاں کھجور یا مشروب یا سوپ اس کو عربی میں نزل کہتے ہیں کہ مہمان کے آتے کی جو چیز پیش کی ہے وہ معمولی ہوتی ہے مختصر ہوتی ہے تھوڑی سی ہوتی ہے تو جنت کی جو معمولی مختصر اور تھوڑی سی چیز ہے وہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ یہ ہمیں تھوڑا زیادہ کرنے کا کام کر رہے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں حکم پہ جا رہی تھیں کہ یہودی نے کہا جب چھوٹے محمد کے لیے حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا مسلمان اور ہندو نزل کہتے ہیں مختصر سا جو اکرام کیا جاتا ہے تو جب مختصر اکرام کا جو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے وہ ہے ما تشتہی ما تدعی جو چاہو گے تم کا جو وہ مانگو گے جو تم کہہ سکتے ہو یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی ہونے کی بات یہ ہے میری چھوٹی سی چاہیے کرتے تو ضیافت کے لیے کیا ہے فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون سوچ نہیں سکتے میں تمہارے مزے کے لیے کیا کچھ تیار کرتے آخری جنتی ہم نے اس کا نام جوحینا قبیلہ جوحینا سب سے آخر میں جہنم سے سب سے آخر تو جو اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا تو اس سے کہے گا
أطلت أن أعطيك مثل الدنيا منذ أن خلقت الله إلى يوم ألقيت الله وعشرة أمثالها. خدمت الواسطے ہے میں نے جب دنیا بنائی تھی اور جب بناتی تھی اس کو جمع کر کے اس کا 10 گنا کر کے جو میں دے دی تو وہ آدمی میں لے گئے اللہ ہو گئے اصلا میں کر رب ہو گئے تو 10 کا جو بھی بنا یا رب العالمین میں ہو سکتا ہے بولے کہ نا اللہ کر دی ہے میں سب کچھ سوچا جب وہ جنت میں داخل ہو گئے اس کے موقع پر واقع
نمائش کا راشی کی جانے کام کی شروع ہو گئی. جب جنات اندر گیا گھر گیا میرا سے سو گیا. جس سے پہلے اس کی آنکھ کھلی تو تھوڑا چوٹ لے گئے دوسرا گلے میں کھائے گئے. آج اس سوٹے کو مانگے وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا اور خرگوش لے گیا اور اس کو رسی سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر. تھوڑی دیر میں چوتھی بار نکلا نوے گھوڑا کی زندگی ہے جو بڑے مجھے رکھے گھوڑا بیٹا خرگوش کہنے سائن میں ساری رات مالش کی تھی کہ گس 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 کے صحیح ہوگا گس گس کے خرگوش. تو ٹائم کا جو بندہ ہے اس نے ہمیں بندہ کرتے 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 یہاں تک پہنچا دیا ہے. پھر اللہ دوبارہ اسی کرتے ہمیں لوٹائے گا. آدم رکھا ہوا 130 اسی کر پر اللہ دے جائے. اور اس جنت کی لڑکی جو لباس پہنتی ہے یہ شادی میں لڑکیوں کو غرارہ پہناتے ہیں جیسے عمرہ ہوتا ہے. وہ جو پہنے گی وہ 3 میل کے دائرے میں عمرہ 3 میل کے دائرے میں اس کا وہ لباس گھوم رہا اور اس کے سر کے بعد سر کی چوٹی سے اتر کے پاؤں کی ایڑیوں کو بوسہ دیتے ہیں. 130 فٹ لمبے بال اس میں موتی اور ہیرے چڑھے ہوئے اور وہ ایک کے لباس نہیں پہنے 100 پہنے 100. اور دیکھو میرے کتے کے نیچے بنیان آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن جنتی کے سامنے جب اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو پیش کرے گا تو ہر جوڑے کے پیچھے دوسرا جوڑا نظر آئے گا. 30 کا 100 اور یہ عورتیں جس قسم کا لباس پہنتی ہیں جس رنگ کا اسی رنگ کا میک اپ اپنی آنکھوں پہ کرتی ہیں اپنے چہرے پہ کرتی ہیں. تو جب اس کی پہلے لباس پہ نظر پڑے گی تو اس کا میک اپ اس لباس کے مطابق اسے نظر آئے. جب دوسرے لباس پہ نظر پڑے گی تو اس کا میک اپ فوراً بدل کے دوسرے لباس کے مطابق پڑے گی. جب تیسرے لباس پہ نظر پڑے گی تو اس کا میک اپ تبدیل ہو کے تیسرے کے مطابق پڑے گی. تو سنہری حیاتی دیکھتے رہو تو دیکھنے کا شوق ہوا. تو سردیوں میں بھاری کپڑے پہنتے ہیں کوٹ پہنتے ہیں جورپ سویٹر جرسیاں. اور کینیڈا میں کئی دفعہ جانا ہوا دسمبر کے مہینے میں برف پتہ نہیں کتنے کوٹ میں 100 جوڑے اگر پہننے پڑیں تو آپ نے کیا کتنا ٹائم اگر کو کارنے بھی پڑے تو کتنی مشکل ہے. براہ جنت میں کوئی نہ تو کوئی واشنگ مشین ہے نہ کوئی لانڈری ہے کہ جن سے جا کے نہ کوئی ٹوپی ہے جن سے کپڑے دے کے سوال اللہ کا بندہ تو ارادہ کرے کپڑے بدل اگلے دن میں 100 جوڑے غائب ہوں گے نئے 100 جوڑے تیرے جسم سے. نہ تو اتارنے کی مشقت نہ پہننے کی مشقت نہ لانڈری نہ واشنگ مشین نہ تو غائب. پوری جنت میں ایک بیگ ہے. آپ لوگوں نے اپنے بیگ رکھ کر اور چھوٹے چھوٹے ٹرنک بھی رکھے ہوں تو ہمارے ساتھ سنٹر ماڈل اسکول میں مسلم ایک لڑکا پڑھتا تھا رشید. مجھ سے 2 سال سینئر تھا وہ PIA میں انجینئر تھا. تو اس نے اپنے ٹرنک کو سب پتہ لگایا. میں رشید اللہ کیوں بیٹا اپنے جڑے اور ہمارے شورا واسطے نہیں جائے
جو چھوٹا بھی دوڑ لگے گا کہ شریر لڑکیاں واسطے لایا ہے کوئی لگے کہ نہ کی نیت نہ خراب ہو جائے کوئی جگہ میں کوئی ٹرک بھی کوئی نہیں کوئی گڈی کوئی میں غریب بچیوں کی شادیاں کراتا ہوں یہ دو بیٹیاں بھی چاہتے ہیں چار ٹرک بھی چاہتے ہیں وہ ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس سے ہم غریب بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں غریبوں کا علاج کرواتے ہیں ان کے ٹوٹے مکان بنواتے ہیں وہ بڑا بخش ہے جو اللہ اپنے نظر سے تو جنت کچھ ہے نالی کوئی نہیں دودھ شراب پینے ہے نہیں دریا ومزاج من تسنیم تسنیم کس سے ہے سنام سنام کسے کہتے ہیں منہ کی قرآن اس کو تسنیم کیوں کہتے ہیں وہ یوں چلتا ہے جیسے رقص کرتا اور وہ زمین میں نہیں وہ ہوا میں چلتا ہے باقی سارے دریا چشمے زمین پر وہ ایسے ہوا میں اور صرف جنت الفردوس میں ہے نیچے کوئی ومزاج من تسنیم عینا یشرب بها المقبرہ تو خیر وہ جب اس کے قریب ہوگا تو اس کو جب وہاں آئے گا تو 70 سال کا جب ہو 70 سال صرف اس سے لکھتا رہے گا تو اس کا نظر ہو گیا تو جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام جس نے اللہ کو ناراض کر لیا اس کے لیے موت سے خوفناک کوئی پیغام مولانا صاحب اللہ نے کہا ایک لمحہ علم کی خدمت دین کی خدمت یہ تو ویران علاقہ ہے کچھیوں سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں کچھی ہمارے ساتھ سڑم اور رسول میں پڑھتے ہیں مجاور میں آ کر صدر کے بندے نے ڈیرا رکھا ہے اور یہ باپ بیچانے یہ گلشن باپا بنا کے گیا اللہ کے پنجاب دن چھوڑائے ان کے نام کی لاج رکھے اب جن کو مطمئن بنایا گیا ہے اپنے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نائب مطمئن ہیں ان کو بھی مولانا درجہ ان کے تعلیم میں ان تینوں بھائیوں کو وہ عزت دیں جو آپ مولانا کو دیتے تھے تو ان کی روح کو ٹھنڈک پہنچا اور وہ خوش ہوتے قبول حاصل آپ کے لیے دعا کہ ایسے نہیں کہ آپ مٹی کے پیر رہ جاتے اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کے قبر پہ جاؤ تو بتاؤ کہ کون آیا ہے کون گیا تو اللہ سب بچوں کے لیے دعا ہے کہ آپ اس مدرسے کی زینت بنیں شان بنیں اپنے ساتھ ساتھ مولانا کے بچوں کو احترام دیں اور اپنی پڑھائی کو ذوق شوق سے پڑھیں اس سے آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ابھی سے اپنے دل میں نفرت نہیں ہوگا کسی نہ فرقے کی بنیاد پر نفرت ہو نہ مسئلے کی بنیاد پر نفرت ہو نہ آپس میں کوئی تو میں ہو جائے اس کی تب آپ کا دل روشن ہوگا اور اس میں اندر کا اور ایک یہ چھوٹا سا جو ماحول ہے اس میں غیبت کو لکھا وہ غیبت اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو پھر نہیں بتانی کوئی آپ کو وظائف نقشبندی نہیں بتا کیونکہ دستمند تصور کا راستہ کبھی طے نہیں کیا میں آپ
چھوٹ نہیں اتنا طالب علم میں پڑھتے دین ہیں اور چھوٹی خبر سنا کے چھٹی لی گئی ایک ہمارے پاس رہتا تھا لیکن ڈرائیور ہی اپنی ذاتی ہمارے یہ کوئی بڑا میری ذاتی کچھ دن بعد دوسرے دفعہ میری ذاتی مارے کو چوتھی باری کو پکڑے گئے دوسری مہاری کا ہوا کمزور طالب علم کو تو میں برداشت کر سکتا ہوں جھوٹ بولنے والے کو برداشت جھوٹ آپس میں جو بچوں کی کوئی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے تو یہاں سے اٹھ کر آپس میں سلگ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے آپ کی عزت کبھی کبھی معافی مانگنے والا ہمیشہ میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا آخر میں یہ بات کیا کرتا ہوں میں نے بات کی مجھے ایک لڑکے نے بتایا کہ دو لڑکے 20 سال میں آپس میں لڑے تھے اور اب وہ کالج میں پہنچے ہیں تو انہوں نے 8 سال میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا آج آپ کے بیان کے بعد وہ آپس میں ملے اور خبر کی ایسے اور سلام آپ بچوں سے کہنا کبھی کوئی کھٹ پٹ ہو جائے قدرتی چیز ہے اس کو دل میں نہ رکھیں وہ معافی نہ بھی مانگے آپ سے کھٹ پٹ ہو جائے تو فوراً معافی مانگے آپ کے علم میں بڑی قربانیاں کریں میری دعا ہے اللہ آپ کو ہدایت کرے صلی اللہ وبر بنا یا اللہ اس گلشن کو آباد رہے ہمیشہ تروتازہ رہے آباد رہے خوشحال رہے اس کی ضرورتیں غیر سے پوری ہوتی رہے ان تینوں بھائیوں میں آپس میں اتفاق کرے یہ سارے بچے ہدایت کے مینار بنے روشنی کے مینار بنے تیرے دین کی داڑھی بنے تیرے دین کے خادم بنے یا اللہ جیسے تم نے استاد کی رحمت اللہ کے دور میں اس مدرسے کو آباد رکھا اور مزین رکھا تم ادھر ہی ہیں انہیں ان کے مقدر میں مدرسے کی زمین لکھی ہوئی تھی وہ یہی ہیں یا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈک پہنچتی رہے اس گلشن کو آباد رکھا اور اس میں جو کمی کوتاہی ہو اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے استاد کے لیے سب پہچانی السلام علیکم